إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. محترم بھائیو، میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کا آخری تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت کی عظمت اور شان کا ذکر کیا ہے. میں انشاءاللہ نہایت ہی تھوڑے سے وقت میں اہل بیت کی فضیلت کے حوالہ سے چند ایک گزارشات کرنا چاہوں گا. اہل بیت کے حوالہ سے سب سے پہلے یہ بات جاننا لازم اور ضروری ہے کہ اہل بیت میں کون کون سے افراد شامل ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک خاص گروہ ایسا ہے کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شمار ہی نہیں کیا، وہ ان کو اہل بیت گنتے ہی نہیں ہیں. جبکہ جس طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں شامل ہیں، بعینہ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تمام ازواج مطہرات امہات المؤمنین یہ اہل بیت میں شامل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام کی تمام بنات بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، اور آپ کے نواسے اور آپ کے داماد بھی شامل ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. شہر بن حوشب وہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملی، تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر سننے کے بعد کوفہ والوں کے لیے کہا، اللہ ان کوفیوں کو ہلاک کرے، برباد کرے، تباہ کرے. انہوں نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور ان پر ظلم و تشدد کر کے ان کو شہید کر دیا ہے. جب یہ بات سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ لی تو پھر فرماتی ہیں کہ مجھے وہ وقت اچھی طرح یاد ہے کہ ایک صبح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آٹے اور گھی کا تیار کردہ کھانا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر پیش ہوئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، علی کہاں ہیں، حسن و حسین کہاں ہیں؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ وہ تو گھر میں ہیں. کہا ان کو بلا کر لاؤ. اماں جی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بلانے کے لیے گھر میں آئیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے
آگے آگے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بڑی محبت اور پیار والے انداز کے ساتھ چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پیچھے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور پیچھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، فَأَجْلَسَهُمَا فِي حِجْرِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور دائیں جانب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا لیا، بائیں جانب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بٹھا لیا، اور پھر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ نے ایک چادر کو کھینچا، اور وہ چادر جو ہم نیچے بچھا کر اوپر آرام کیا کرتے تھے، سویا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس چادر کو فَلَفَّهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر جو ہے علیہم جمیعا ان سب کے اوپر کر دی، اور ایک جانب سے اپنے ہاتھ سے کنارہ پکڑ لیا، دوسری جانب سے بھی کنارہ پکڑ لیا، سب کو چادر کے نیچے کر کے کہا، اللہ سے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں تو ان سے لغویات کو دور کر دے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، فَقُلْتُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، أَلَسْتُ مِنْ أَهْلِكَ، کیا میں آپ کے اہل بیت میں شامل نہیں ہوں؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو بھی اہل بیت میں بلا کیوں نہیں، تو بھی اہل بیت میں شامل ہے، فَادْخُلِي فِي الْكِسَاءِ، تو بھی اس چادر میں داخل ہو جا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فَدَخَلْتُ فِي الْكِسَاءِ، میں بھی اس چادر کے نیچے داخل ہو گئی۔ یہ حدیث مبارکہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور سیدنا حسن و حسین، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ دوسری بیویاں پاس نہیں تھی اس لیے وہ چادر کے نیچے نہ آ سکیں۔ تو قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث سے یہ بات واضح ہے کہ اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی شامل ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو اہل بیت کی عزت و عظمت، ان کی بہت ساری رفت و بلندی، فضیلت احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے بارے میں امت مسلمہ کو بڑی ساری نصیحتیں کی ہیں کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اہل بیت کی عزت و تکریم کرنی چاہیے، ان کی جو ہے تعظیم کرنی چاہیے۔ ان کی عزت و تکریم کیا ہے؟ ان کی عزت و تکریم یہ ہے کہ ان کے منہج کو اپنایا جائے، ان کے عقیدے کو اپنایا جائے، ان کی سیرت کو اپنایا جائے، ان کے کردار کو اپنایا جائے، ان کے اخلاق کو اپنایا جائے۔ ہم انہی کی سیرت پر چلیں گے تو کامیابی ملے گی۔ اللہ ہم سب کو اہل بیت کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔